روحانی طلبہ جماعت کے حوالے سے یہ پروگرام انعقاد کیا گیا ہے اور حضور کی محبت اور عشق کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بھئی روحانیت کسے کہا جاتا ہے، روحانی پھر طلبہ پھر جماعت۔ سب سے پہلے ان الفاظ پر غور کر لیتے ہیں کہ روحانیت کسے کہا جاتا ہے، روحانی کسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ روح سے نکلا ہے، روحانیت روح سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سکون، قرار، اطمینان۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو نطفے سے، مادے سے پیدا کیا، اس مادے سے ظاہری جسم کو تخلیق فرما دیا، آنکھیں بنا دی، ناک بنا دیا، کان بنا دیے، ہاتھ تخلیق فرما دیے، خوبصورت چہرہ بنا دیا، قدم بنا دیے۔ جہاں اللہ نے ظاہری نطفے سے انسان کے ظاہری اعضاء کو تخلیق فرمایا، وہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روح کے ذریعے سے اس کے اندر روحانیت کو بھی پیدا فرمایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ تو اب ظاہری جو جسم ہوتا ہے اس کی نشو و نما کے لیے ہم کام کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، سردی زیادہ ہو تو اس سے بچتے ہیں، نزلہ زکام سے بچتے ہیں، دیگر ہم اپنی صحت کے یعنی کہ حفاظت کے کام کرتے ہیں۔ روحانیت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خالی نہ چھوڑا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ روحانیت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے پہلی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہے، لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، خبردار دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ پتہ چلا کہ کاروبار سے ہمیں ظاہری نشو و نما تو مل سکتی ہے، مگر دل کی نشو و نما کے لیے اللہ کی یاد ہے۔ روحانیت ایک ایسا سفر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف کھینچتا ہوا لے جاتا ہے، اللہ کو اس کے رسول کی محبت کو دل کے اندر اجاگر کر دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے سب سے پہلا نسخہ آپ کو ارشاد فرما دیا، مجھے ارشاد فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں ہی سے دلوں کو اللہ ہی کے ذکر سے سکون حاصل ہے، اللہ کے ذکر سے سکون حاصل ہے۔ یہ دیکھیں نا بھائی، آپ جب آپ کام کاج کرتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں، یا جو مصروفیات والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی کہاں اپنے تسکین کے لیے ہوا کھانے جاتا ہے، کوئی باہر کے ملک میں ٹور کے لیے جاتا ہے، اپنی دلی سکون کے لیے جاتا ہے نا، کہ مجھے کچھ تھوڑی بہت خوشی مل جائے، کچھ میں تھوڑی راحت پا لوں، تھوڑا الگ ہو کر بیٹھ جاؤں۔ کوئی کس طرح اپنے سکون کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی طرح اپنے سکون کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تمہیں سکون چاہیے تو میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، پھر دیکھو کیسا سکون تمہیں ملتا ہے۔ اور یہ انسان جو مسلمان ہوتا ہے نا، وہ جب بھی گھبراتا ہے تو وہ کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف لے جاتی ہے روحانیت۔ اچھا جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، حضور کی احادیث سے پوچھتے ہیں کہ روحانیت ہمارے لیے کیوں لازم ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ روحانیت کے 3 درجے ہیں، کہ 3 وجہ سے روحانیت انسان کو لازمی ہے۔ ایک تو یہ کہ اسے علم آ جائے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ وہ اپنے آپ کو پہچان لے۔ 2 باتیں ہو گئی، علم آ جائے، اپنے آپ کو پہچان لے، تیسرا ہے کہ اپنے رب کو پہچان لے۔ اس کا نام روحانیت کہا گیا۔ احادیث میں بھی آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بھائی اپنے آپ کو پہچاننا کیا ہوتا ہے؟ جب میں نے اپنے مرشد کامل کے حضور قدموں میں بیٹھ کر پوچھا کہ اپنے آپ کو پہچاننا کیا ہوتا ہے، تو شیخ کی نظر نے مجھے بتایا، زبان تو بات نہیں، شیخ کی نظر کا کمال یہ تھا کہ دل کہنے لگا کہ اپنے گناہوں کو دیکھ کے تو کتنا گنہگار ہے۔
دل نے کہا شیخ کی صحبت کے اندر جب شیخ کی نگاہ پڑی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو دو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ ایک قافلہ، میں نے پچھلی دفعہ بھی نعمان بھائی والوں کی محفل میں یہ شاید بیان کیا تھا، تو وہ قافلہ لوٹ لیا گیا اور انہیں قید کر دیا گیا۔ تو وہ سب کے سب شیخ کے مرید تھے، سارے ساتھ ہی جا رہے تھے۔ قافلہ لوٹا گیا، بیڑیوں سے باندھ دیا گیا، رات کا وقت تھا۔ کوئی شخص چھٹ کر وہاں سے ایک شخص ان میں سے چھٹ کر اپنے مرشد کے پاس چلا گیا، یعنی وہ بچ گیا، باقی سب پکڑے گئے، وہ چلا گیا۔ شیخ کی صحبت میں جا کر اس نے عرض کی، حضور ہم سب قیدی بن گئے ہیں، لوگوں نے ہمیں بیڑیاں باندھ دی ہیں، ہمیں کوئی ہتھیار دو، ہماری مدد کرو، ہمیں چھٹکارا دلاؤ۔ تو شیخ نے کیا جواب دیا؟ جاؤ تمہارا ہتھیار تمہارے پاس ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ مرید واپس آ گیا، حضور کا فرمان تھا، مرشد کا فرمان تھا، واپس آیا، سوچتا ہوا آ رہا ہے کہ بھئی یار کون سا ہتھیار، نہ خالی ہاتھ ہوں۔ آئے ہائے، حضرت ابو ہریرہ بھی آئے تھے نا خالی ہاتھ حضور کے سامنے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثیں یاد نہیں ہوتی ہیں۔ علی بیٹھے ماشاءاللہ، ہم یہ بن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے حدیثیں یاد نہیں ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا چادر پھیلا لو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر پھیلا دی۔ یہ روحانیت تھی حضور کی، ظاہر میں تو کچھ نہ دیا، باطن میں اتنا کچھ دیا، دونوں ہاتھوں کو ایسے کیا، کہا کہ ابو ہریرہ چادر کو سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد کوئی حدیث نہیں بھولا۔ صحابہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ جسے حدیث یاد ہے وہ ابو ہریرہ ہے، اس دن کے بعد حدیث نہیں بولا۔ یہ روحانیت طیبہ سے منگائی جاتی ہے، نظروں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ تو اس شیخ کا وہ شخص کہنے لگا اپنے دوستوں کو آ کر کہ حضور مجھے ملے تھے، میں نے کہا کہ حضور ہم قیدی بن گئے، ہمیں کوئی ہتھیار دو۔ تو انہوں نے فرمایا تمہارے پاس ہتھیار موجود ہے۔ جو شیخ کے زیادہ قریب رہنے والا تھا، معرفت مرشد رکھنے والا تھا، اس نے کہا شیخ نے حق فرمایا، قلب کی طرف توجہ کرو، اللہ اللہ کرو، اب دیکھو تمہاری زنجیریں کس طرح ٹوٹنے لگتی ہیں۔ قلب کی طرف توجہ کرنے لگتے ہیں، اپنے دل کو مرشد کی طرف لگا کر اللہ 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 پڑھنے لگتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، زنجیریں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں اور وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بھی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، نماز کی طرف سستی، ہمارا نفس نہیں جانے دیتا، ہمیں نیک کاموں کی طرف نہیں جانے دیتا، برائی کی طرف لے جاتا ہے، آسانی سے لے جاتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب شیخ کی نظر پڑتی ہے، جب روحانیت مل جاتی ہے، اللہ کا ذکر جب بندہ کرنے لگ جاتا ہے، روحانیت اس کے اندر آ جاتی ہے، گناہ کرنے کا اس کا دل نہیں کرتا، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اس کا محبوب تو صرف ایک محبوب رہ جاتا ہے دنیا کے اندر، اس کی محبت تو ایک محبت ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان من، اس دور کے اندر شیخ کامل حضرت خواجہ محبوب سجن صاحب مدد علی، دیکھیں جو جس ڈاکٹر کی دوائی سے فائدہ حاصل کرتا ہے اسی کا بتاتا ہے کہ بھئی مجھے وہاں سے فائدہ ہوا، میں وہاں چلا گیا۔ ہمارے شیخ کی ایک کرامت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر علامہ شفیع صاحب، وہ جو اپنے مدرسے میں آتے ہیں عطیات والے، وہ پہلے کاسمیٹکس کا کام کرتے تھے، میں ادھر ہی چلا گیا ان کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ میں کڑیار شریف میں ہمارے مرشد کی دربار ہے، تو وہاں پر کہا کہ میں طلبہ کے امتحان کے لیے چلا گیا۔ وہ عالم ہے، کہنے لگے کہ میں امتحانات کے لیے چلا گیا۔ جب میں نے وہاں پر جا کر عصر کا وقت تھا، حضور سجن صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ میں بھی بیٹھ گیا کیونکہ امتحان کے بعد ہم وہاں تشریف فرما ہوئے، ہم نے کہا حضور کی صحبت حاصل ہو جائے، سنا تو بہت ہے ان کے بارے میں، تو بولے ہم بیٹھ گئے۔ کہا کہ ایک پنجاب کا بندہ آیا اور اس نے اپنی رپورٹ پیش کی، وہ رونے لگا کہ حضور میں بہت دور سے آیا ہوں، میری بات سن لیجئے، میری عرض یہ ہے کہ رات حضور علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور میں مرشد کی تلاش میں تھا۔ کہا کہ جاؤ کڑیاروں میں ہمارا عاشق رہتا ہے، اس کے مرید ہو جاؤ۔ شفیق بھائی کی زبانی بتا رہا ہوں، اس نے کہا کہ جس کو حضور خواب میں آ کر بتائیں کہ سجن صاحب ہمارا عاشق ہے تو اس پر کس کو شک ہو سکتا ہے۔ تو شیخ کامل اس دور میں لازم ہے
اس کی صحبت اثر دکھاتی ہے، اور بندہ اپنے رب کے کس طرح قریب ہوتا ہے، ذکر سے ہوتا ہے، نماز سے ہوتا ہے، فرائض کے ادائیگی سے۔ احادیث میں آیا سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب فرائض سے ہوتا ہے، فرائض کے ادا کرنے سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کے قریب ہونا ہے، ہمارا مقصد ہی اللہ کی یاد تھا۔ یہ کام کاج دنیاوی زندگی سب صحابہ نے بھی کیا، لیکن قربان جائے ان کی روحانیت پر کہ حضور لعاب دہن پھینکتے تھے، زمین پر نہ گرنے پاتا، حضور کے صحابہ کے ہاتھوں میں آ جاتا اور چہروں پر ملنے لگ جاتے تھے۔ کوئی دلیل نہیں مانتے تھے کہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا، حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا۔ ان کو پتا تھا کہیں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، دل یہ کہتا ہے کہ فدا ہو جائے ان پر، دل یہ کہتا ہے کہ فدا ہو جائے ان پر۔ تو یہ عشق تھا، یہ محبت تھی۔ کبھی حضور علیہ السلام وضو فرماتے تو وہ وضو کا پانی ہاتھوں سے لے کر اور چہروں پر مل لیتے، جب کوئی بعد میں آتا تو وہ دوسرے کے ہاتھوں کو چومتا، اپنے چہرے پر ملنے لگ جاتا۔ کہا کہ حضور علیہ السلام کے جسم میں اتنی خوشبو تھی کہ حضور چلے جاتے، بعد میں آنے والا ہوتا اسے پتہ چل جاتا حضور اس گلی میں ابھی گئے ہیں، اس گلی میں ابھی گئے ہیں، خوشبو کو سونگتا چلا جاتا اور میرے حضور کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاتا۔ تو میرے دوستوں، آپ کو بھی خوشبو چاہیے نا حضور کی، تو جمعرات کو درود کی کثرت کر لیا کریں، حضور کی زیارت بھی ہو جائے گی اگر درود کی کثرت کریں گے۔ یہ روحانیت کے طرف سیڑھیاں ہیں ہماری، اللہ کا ذکر، حضور کی محبت، درود پڑھنا، قرآن پڑھنا۔ صحابہ راتوں کو حضرت عثمان یعنی ایک رات میں، پوری رات میں قرآن مکمل کر دیتے ایک رکعت کے اندر۔ کیا روحانیت تھی یار، سبحان اللہ، کیا روحانیت تھی ان کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے۔ یہ عاجزی ان کی ساری روحانیت کے اندر ہوتی ہے۔ جس کے اندر روحانیت ہوتی ہے وہ عجز کرتا ہے۔ وہ دیکھیں نا، جس درخت میں پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، کیا ایسا ہی لٹکا ہوا ہوتا ہے تو وہ پھلدار ہوتا ہے، اور جس میں پھل نہیں ہوتا وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ جھکتا نہیں ہے، اور جس میں پھل ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس کو سیدھا کر دیا جاتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو عاجز ہوتا ہے وہ جھکا ہی رہتا ہے۔ صحابہ دیکھو، صحابہ جیسا کوئی عاشق ہی نہیں، صحابہ جیسا کوئی حضور سے محبت کرنے والا ہی نہیں، مگر پھر بھی روتے تھے، کاش ہم کوئی درخت ہوتے، کاش ہم کوئی پرندہ ہوتے، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے۔ ہمیں کبھی آیا ذہن کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں؟ نہیں آیا۔ کبھی آیا ہو؟ شیخ کی صحبت سے آئے گا، اور آنا چاہیے۔ مسلمان کے اندر عاجزی، اپنے رب کی یاد ہونی چاہیے۔ یہ اس کی روحانیت کے لیے ایک کامیابی کی راہ ہے۔ اللہ کی یاد، عجز، انکساری، نماز کی پابندی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ روحانی طلبہ جماعت کے دوستوں کا قیام اسی لیے کیا گیا اس جماعت کا کہ روحانیت پیدا ہو، عشق رسول کی شمع لوگوں کے دلوں میں جل جائے۔ اس وقت میں، ابھی بھی وقت یہی ہے، اس وقت تو تھا کہ جو یونیورسٹی کے طلبہ ہوتے تھے نا، ان کو دوسری جماعتوں والے دنیاوی کام کاج میں لگا دیا جاتا تھا۔ ادھر تعلیم دنیاوی سیکھ کر دنیاوی کام کاج میں لگ جانا ان کا مقصد حیات ہو جاتا۔ تو سونا سائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روحانی طلبہ جماعت کی 1975 کے اندر بنیاد رکھی۔ 48 سال تک یہ جماعت اپنا کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ پانی کی خدمت، بیواؤں کی خدمت، راشن دینا اور پودے لگانا، گلیوں کی صفائی کرنا، قبرستان کی صفائی کرنا، اور ہر طرح سے الحمدللہ انفرادی طور پر دوستوں کو جہاں کوئی غریب مل جاتا ہے، حاجت مند، اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا کمال نہیں، ہمارے شیخ کی نظر کا کمال ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کے مرید کو دیکھو نا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جب مرید ایسا ہے تو پھر شیخ کیسا ہوگا۔ بس یہی کافی ہے کرامت اس دور کے اندر کہ جب مرید کو دیکھ لیا جائے، اگر مرید اچھا ہے تو پھر شیخ کی تو پھر بات ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔